براڈ شیٹ جس نے پچھلا پورا ہفتہ پاکستانی ٹاک شوز اور کو گھیرے میں لیے رکھا، تمام لوگوں نے ایک فرض سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ ضرور کریں گے، چاہے وہ حکومت تھی چاہے وہ اپوزیشن تھی، دونوں اپنی کامیابی کے نعرے لگا رہے تھے۔ حکومت کا خیال تھا کہ اپوزیشن اور میاں نواز شریف ایکسپوز ہو گئے، میاں صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کا خیال تھا کہ ہم سرخرو ہوئے، حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ بار بار ایک مطالبہ اپوزیشن کی جانب سے کیا جاتا رہا کہ اس کے فیصلے کو پبلک کر دیا جائے۔ جو فیصلہ براڈ شیٹ کیس میں ہائی کورٹ تھا، پھر آربیٹریشن کے لیے جو آربیٹریشن ہوئی براڈ شیٹ اور پاکستان اور نیب کے درمیان، وہ فیصلہ آج گورنمنٹ کی جانب سے پبلک کر دیا گیا۔ صرف سن لیں، میں اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ بار بار کیا جاتا رہا ہے۔ تو حکومت کیوں آج خائف ہے اس فیصلے کی رپورٹ کو سامنے لانے سے؟ جو عدالت کا فیصلہ ہے برطانیہ کا، وہ پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سیکرٹ ہے، نامراد اس کا فیصلہ بھی نہیں پبلک ہو سکتا۔ یعنی $30 ملین لوگوں کی جیبوں سے نکال کے ٹیکس پیئر کے دیے جا سکتے ہیں ایک کمپنی کو، تو بھائی وہ فیصلہ سامنے لیں۔ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں، پھر تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اور بریف دے دیتا ہوں کہ اصل میں 2020 سے اب تک کیا ہوا، اس فیصلے میں کیا لکھا ہے۔ فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بہت شکریہ۔ جابر لطیف صاحب MNA مسلم لیگ نون کے، آپ کو بھی شکریہ۔ اور چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، چودھری صاحب آپ کو بھی شکریہ۔ 2020 میں براڈ شیٹ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہماری سرکار کا، ہماری گورنمنٹ کا، گورنمنٹ پاکستان کا، ایسٹ ریکوری اگریمنٹ جو ان کے ساتھ سائن کیا گیا۔ 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی کہ آپ ان کے اثاثے کسی طرح نکال کے بتائیں گورنمنٹ کو، اور جو بھی آپ اثاثے نکالیں گے اس کا 20% آپ کو دیا جائے گا۔ 2003 میں اس اثاثے یہ جو اگریمنٹ تھا، اس کو حکومت نے جو تھا وہ ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس معاہدے کو ختم کرنے کے بعد $1.5 ملین کی پیمنٹ کی گئی براڈ شیٹ کو مبینہ طور پر، لیکن بعد میں پتا چلا کہ غلط کمپنی کو پیمنٹ کر دی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ 2009 میں جو براڈ شیٹ LLC تھی وہ آربیٹریشن میں چلی گئی، اور 2011 میں یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ 2016 میں لائبلٹی ایوارڈ یعنی یہ جو آربیٹریشن تھی اس کا آغاز ہوا، اس کا فیصلہ بھی پاکستان کے خلاف آیا۔ $29 ملین کہا گیا کہ پاکستان کو دیے جائیں۔ پاکستان اس کے خلاف بھی اپیل میں گیا، اور یہ اپیل بھی پاکستان 2018 میں ہار گیا۔ یہ تھی اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب یہ ہے کیا؟ ایک کمپنی کو 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی، اس لسٹ میں ان لوگوں نے اس کمپنی کے یا ان لوگوں کے جو پاکستان کے 200 لوگ تھے، ان کے اثاثے نکالنے تھے جو چھپائے گئے ہوں برطانیہ میں۔ جس کے ساتھ ڈیل ہوتی گئی اس کا نام اس لسٹ سے نکالا جاتا گیا۔ سب سے اہم کیس اسی آربیٹریشن کے اندر جو فیصلہ لکھا ہوا ہے وہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا ہے۔ شیرپاؤ صاحب کے بارے میں یہ کمپنی کہتی ہے کہ یا جو آربیٹریشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو ان کے ایسٹ تھے اس کی مالیت $3.5 ملین یا $5 ملین، ایسٹس ٹوٹلنگ اباؤٹ $5 ملین US، $5 ملین تھے۔ 2002 میں براڈ شیٹ نے نیب کو بتایا کہ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب کے جرسی میں بینک اکاؤنٹ دیکھ لیے ہیں جس کے اندر یہ پیسے موجود ہیں $3.5 ملین۔ مارچ 2003 میں ہی نیب کو خط لکھا اور کہا کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ گورنمنٹ نے اس وقت گورنمنٹ آف جرسی نے ایک خط 2004 میں لکھا حکومت پاکستان کو کہ آپ اگر کچھ درخواست نہیں کریں گے تو ہم اس کو ڈی فریز کر دیں گے، اور بعد میں اس کو ان کے اکاؤنٹ کو جو پہلے فریز کیا گیا تھا ڈی فریز کر بھی دیا گیا۔ ایک جو وٹنس تھے اس سارے کیس میں مسٹر گھمن، انہوں نے ایک ملاقات کا ذکر کیا جس میں چیئرمین نیب گھمن صاحب اور آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی تھے۔ شیرپاؤ صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ پیسے کہاں سے آئے۔ پھر بھی NRO ہوا، وہ وزیر بنے، اور یہ کیس پرسو نہیں کیا گیا، کوئی خط نہیں لکھا گیا نیب کی جانب سے۔ اس میں اور نام بھی ہیں جو دلچسپ نام ہے، شان گروپ، لکھانی صاحب، اس کے علاوہ فوزی قاسمی کا نام ہے، لیفٹیننٹ جنرل زائد علی اکبر، سلطان لکھانی صاحب کا میں پہلے کہہ چکا ہوں، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اس میں نام ہے، اور
شریف خاندان کا نام بھی اس میں دیا گیا ہے. جو پیسے جن کی بنیاد پر ڈیمیجز کا فیصلہ ہوا جو آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے, اگر فل اسکرین پہ دکھا سکیں تو سب سے بڑی رقم جو دی گئی اور یہ ایک ایویلویشن کی گئی کہ شریف خاندان کا باہر $100 ملین کی پراپرٹی ان کی صرف پاکستان سے باہر ہے. اور اس کا جب فیصلہ ہوا تو آربیٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں $19 ملین سوائے آؤٹ سائڈ آف $114 ملین کی ویلیویشن کی, لیکن فیصلہ 100 ملین کی بنیاد پہ ہوا. $19 ملین انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو اگر یہ چیزیں کی جاتی بقول اس آربیٹریشن کے, اگر یہ کیس چلائے جاتے تو $19 ملین ملتا کمپنی کو, 100 ملین ملتا پاکستان کو. ایون فیلڈ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ $1.5 ملین ملتا پاکستان کو, 1.5 ملین ملتا معافی 8 ملین ملتا پاکستان کو, 1.5 ملتا اس وقت اس کمپنی کو. اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ $21 ملین کے قریب کمپنی کو دیا جائے, انٹرسٹ ملا کے وہ 28 ملین جس کا آپ ذکر سن رہے ہیں. یہ کمپنی بھی حالانکہ ایک اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ایسی کمپنی چاہیے تھی فرم جس کا ایکسپیرینس ہو اس کام میں, لیکن ساتھ ہی پھر پتا چلا کہ یہ فرم تو بنی ہی 2000 میں تھی اور 2000 میں ہی اس کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا. باقی ساری تفصیلات ان فیصلوں میں لکھی ہیں, ظاہر ہے جو دونوں پارٹیاں اپنی اپنی بات کریں گی تو وہ اپنا اپنا ویو پوائنٹ اس میں آپ کو بتائیں گی. لیکن پاکستان میں جیسے کہ ہر آدھے پکا آدھا کچے چیز کے اوپر بات ہوتی ہے, بیانات آنے شروع ہو گئے. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ آج الحمدللہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی, نواز شریف کی صداقت و ایمانداری کی گواہی قدرت دے رہی ہے. ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے, انتخابی سیاسی میدان سے باہر رکھنے کے لیے جو مکروہ کھیل کھیلا گیا, جو خطرناک سازش رچائی گئی, اس کا ایک ایک مورا سامنے آ رہا ہے. خدائی دعوے کرنے والے بھوک جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام رب چلاتا ہے. سازشوں کا یوم حساب قریب ہے انشاءاللہ. میاں صاحب نے بھی اس کے بارے میں ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, بیان دیا تھا کہ ہمارے خلاف جو مہم شروع کی آج پوری قوم کے سامنے واضح ہو گیا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. پاکستان کا پیسہ بے دردی سے لٹانے پہ نیب کے خلاف کیسز بننے چاہیے, انہوں نے سزا ملنی چاہیے. نیب کا کردار بڑا دلچسپ ہے اس میں. 2000 میں کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اور اس کو سٹیٹ اس وقت کی گورنمنٹ پرویز مشرف صاحب اس کو انڈورس کرتے ہیں, لیکن جب 2003 میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس نہیں چلانے تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ کانٹریکٹ ایسا تھا. اس کانٹریکٹ کی وجہ سے یہ لوگ عدالت میں گئے اور یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. یہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ. یہ یا پھر بتا دوں کہ جو ایسٹس کی بات کی گئی ہے, یہ ایسٹ انہوں نے کہا کہ اس کی ویلیو یہ ہو سکتی ہے اور اگر کیس چلتا تو یہ پیسے گورنمنٹ پاکستان کو اور اس کمپنی کو مل سکتے تھے. اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.